بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى بشان حبيبه مخبرا وقائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ حمدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ خالق کائنات نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد قیامت تک اللہ کی طرف سے کوئی نبی لوگوں کی رہنمائی ہدایت کے لیے بنا کر نہیں بھیجا رہا۔
अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे दीन को लोगों की रहनुमाई के लिए आपकी दीन बनाकर भेजा है। ये बात तो तय है। और फिर दूसरी बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन की हिफाजत के लिए ऐसा इंतजाम किया कि तारीख इंसानियत के अंदर उसकी मिसाल नहीं है। यानी आप देखिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हों, क्योंकि उस जमाने के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना मुबारका के अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाया। आपके घर वालों ने, आपके अहले बैत ने, तो दोनों को अगर देखें इस सच्चे दीन की हिफाजत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आप खुलफाए राशिदीन के अंदर भी देखें तो आप अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के मुताबिक देखते हैं, जो आपने वक्त बताया है उसके मुताबिक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत सैयदना अली इब्न शरीफुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत सैयदना इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो लिहाजा ये जो टाइम है, इस टाइम को आप जब देखते हैं तो बड़ी कुर्बानियों के साथ, यानी सिर्फ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका विसाल मुबारक होता है, बाकी सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शहीद होते हैं, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शहीद होते हैं, और इसी तरह हजरत सैयदना अली इब्न रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी शहादत होती है, और इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी शहीद किया जाता है। तो आप देखें कि अगर आप ये सारा टाइम देखते हैं तो इस कदर कुर्बानियों से बना है। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिनको खलीफा होने का, नायब होने का शर्फ नसीब है, उनका तज़किरा है। इसी तरह आप देखें कि आपके घर वालों का, आपके जो अहले बैत हैं, उनका आप इस दीन की हिफाजत के लिए अंदाज देखें तो तारीख इंसानियत के अंदर ऐसी मिसाल नहीं है कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस सच्चे दीन की हिफाजत के लिए इस तरह कुर्बानी दी कि अपने सामने अपने बच्चों को शहीद होते देखा, भतीजों को, आंटियों को शहीद होते देखा, अपने जानसारों को शहीद होते देखा, और फिर खुद अपनी भी शहादत। तो ये दर हकीकत ऐसी मिसाल है कि जो एक तो तारीख इंसानियत जैसी को मिसाल पैदा नहीं कर सकती। आप साबका अंबिया के दौरान के अंदर भी देखिए तो जिस एक अंदाज के साथ इस दीन के लिए कुर्बानियां दी गई, इस तरह पीछे को मिसालें नहीं मिलती। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में की चंद आयतें जो मैंने उसमें से एक आयत मुबारक तिलावत की है, यह बात दीगरे इरशाद फरमाई। एक तो कल की कायनात में फरमाया
यहाँ से आप अगर देखते नीचे तो दाहिने किबला का जिक्र है, मज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूनी वला तकफुरून। खालिक कायनात ने फरमाया तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मेरा शुक्र अदा करो, नाशुक्री ना करो। ये आयतें जो आयत यहाँ से लेके आगे आप दूसरी आयत आती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह की मदद तलब करो सब्र और नमाज के साथ, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये आयत मुबारक। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। तुम ना कहो उन लोगों को मुर्दा जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनका शऊर नहीं। यानी आप एक आयत मुबारक को देखो कि अल्लाह ने लोगों को फरमा दिया कि जिनको अल्लाह की राह में मौत आए तुम उन्हें मुर्दा ना करो, वो मरे हुए नहीं है, वो मरे हुए नहीं है बल्कि वो जिंदा हैं और तुम्हें शऊर नहीं, उनकी जिंदगियों का शऊर तुम्हें नहीं। वो कैसे जिंदा है, अल्लाह ने किस तरह उनको जिंदगी दी है, तुम तो अपनी जाहिरन सोच को देखते हो ना, लेकिन हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को जिंदा रखा है और तुम्हें शऊर नहीं है। लेकिन ये कुरान करीम की आयत है। उसके बाद फिर अगली जो आयत मुबारक है, खालिक कायनात ने फरमाया वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुऊ'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बशिरिस साबिरीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वला नबलुवन्नकुम, हम जरूर बर जरूर तुम्हारी आजमाइश करेंगे, बिशैइन किसी भी चीज के साथ। यानी ये लाम ताकीद कानून ताकीद है, वला नबलुवन्नकुम मतलब जरूर बर जरूर तुम्हारी आजमाइश होगी किसी भी चीज के साथ। मिनल खौफि, वो तुम्हें खौफ के जरिए से अल्लाह आजमा ले, वल जुई, तुम्हें भूख के जरिए से आजमाइश कर ले, व नक्सिन मिनल अमवालि, मालों में कमी करके तुम्हारी आजमाइश कर ले, और इसी तरह वल अनफुसी, जानों में कमी करके तुम्हारी आजमाइश कर ले, वबशिरिस साबिरीन, और खुशखबरी उनके लिए है जो सब्र करें। मतलब खौफ की आजमाइश में भी खड़े रहे, उनको अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है। भूख के आलम में भी खड़े रहे, अल्लाह फरमाता है तुम्हारे लिए खुशखबरी है। इसी तरह ये तो फिर दो बातें ऐसी हैं, तीन वरक से लेकर अमवाल तक कि मालों में कमी करके बंदे के पास कोई दौलत नहीं है, मगर खत्म हो गई, ये भी आजमाइश समझ आती है। ये जो आखिरी बात अल्लाह ने फरमाई है ना, ये बड़े बड़े लोग इस पर, ये तो अल्लाह फरमाता है वल अनफुसी, जानों में कमी कर, यदि तुम्हारी खुद तुम्हें मौत का एक मामला नजर आएगा, तुम्हारी अपनी जान का, फिर अपनी जान पर भी बंदा बर्दाश्त कर लेता है, तुम्हें अपने सामने अपने बच्चों की मौत नजर आएगी, तुम्हें अपने सामने अपने अजीजों की मौत नजर आएगी। तो ये सारी जो बातें हैं, ये ऐसी बातें हैं कि जो अल्लाह फरमाता है तुम्हारी आजमाइश करेगा। तो ये आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि किस तरह की ये आजमाइशें हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से ये आजमाइशें की हैं। खानदान रसूल से ये आजमाइशें दी गई और फिर वो इतनी साबित कदमी के साथ और इस कदर एक हिम्मत के साथ ये कुर्बानी की इस दीन की हिफाजत के लिए, इस दीन की सच्चाई को हिफाजत करने के लिए इस कदर हिम्मत के साथ कुर्बानी दी गई कि
انسان عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا. عام آدمی یہاں تو کسی کے بچے کو بخار ہو جائے اس کو مصیبت پڑ جاتی ہے. یہ وہ صاحب کہ جنہوں نے اپنے بچے کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا تیر لگا، تو کہاں مطلب عام آدمی کی سوچ سے بھی باہر تھا یہ بات. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یقینی طور پر آپ سچا دین لے کر آئے اور اللہ کا آخری دین لے کر آئے. اس دین کی حفاظت کے لیے بڑی قربانیاں ہیں. آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ اس طرح قربانی دی گئی کہ وہی شہر مدینہ جس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنی شاندار فتوحات کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، اس دین کی حفاظت کی. پھر جب اسلام قبول کیا اس وقت کتنی خرچ کرنے کے معاملے کے اندر اور غزوات میں شرکت کے حوالے سے اس قدر کہنے کے سچے دین کے لیے وہ مطلب ڈٹے رہے، قربانی دیتے رہے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ گھر کے اندر انہیں شہید کر دیا. گھر کے اندر ان کی شہادت ہو جاتی ہے اور ان کو پانی نہیں پہنچنے دیا جاتا اور ان تک دیگر چیزیں نہیں پہنچنے دی جاتی. اور اس قدر آپ کرنے کے یہ پھر آپ کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ کہیں تو ان کو مطلب ان کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے جو لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے یہ کہتا کہ میں مدینہ نبی کے اندر کسی قسم کی خون ریزی نہیں کرتا. آپ نے اپنی جان دے دی اور کسی قسم کا مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا آپ نے کوئی کسی قسم کا نہیں کہا. اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کو نماز پڑھنے کے دوران شہید کر دیا گیا. اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے دین کی خدمات لی ہیں. اتنے آج بھی دنیا کے اندر رفع اعمال کے کام ہیں جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات سے شروع کیے ہوئے. آپ نے شروع کیے، آج دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے. دنیا اسی طریقے کے افکار کے مطابق چل کر جو ہے وہ اپنے انتظامات زندگی جو ہیں ان کو کر رہے ہیں. کہ کئی ایسے اچھے انتظامات جن سے باقاعدہ ایک محکمانہ سسٹم بن جاتا ہے یا کئی ایسے جن سے زندگی کے اندر لوگوں کے معاملات آسانی کی طرف جاتے ہیں، ان کے پیچھے شروع کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کی ذات کو دیکھیں، آپ کو کتنی قربانیاں ہیں. داماد رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے ساتھ آپ کا نکاح مبارک ہے. اور کم عمر لوگوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ آپ ایسے ہی ہیں میرے لیے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام. تو لہٰذا اتنی فضیلتوں اتنی عظمتوں کے مالک شہید ہو جاتے ہیں، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے. یہ اتنی داستان جو اسلام کی تاریخ جو قربانیوں سے بھری پڑی ہے، اس کا اصل تو یہ کہ نہ کوئی عظمتوں والے لوگوں کی فضیلتوں کے اندر کسی قسم کی کوئی بحث ہے اور نہ ہی ان کے انداز زندگی کے اندر کوئی بحث ہے. اصل تو ہمارے لیے مین جو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ قربانیوں کی داستان، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیوں اتنی بڑی قربانیاں دی گئی؟ اور پھر خاندان رسول اتنی بڑی قربانیاں کہ اس سچے دین کے لیے اگلے جمعہ میں تو انشاءاللہ وجوہات کو ذکر کریں گے. تو بہرحال اگر صرف ان قربانیوں کو دیکھا جائے تو وہ تو بالکل سامنے نظر آتا ہے. کوئی تو مقصد تھا، کوئی تو مقصد تھا اور مقصد یہی تھا کہ اس سچے دین کی حفاظت رہے، اس سچے دین کی حفاظت رہے
اس کی تعلیمات جو ہیں وہ مسخ نہ ہو، اس کی تعلیمات کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرف نہ آئے۔ اس کی جو دیکھیں دو قسم کی تعلیمات دین کے اندر نظر آتی ہیں۔ امت کو بڑے بڑے طریقوں سے الجھایا گیا ہے، امت کو بڑے عجیب طریقے سے باتوں کے اندر الجھا کر دین سے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کئی لوگ دیکھیں اس بات کی طرف جاتے ہیں، دیکھیں کہ دین میں تو بڑے اختلافات ہیں، دین کے اندر تو ہر بات میں ہی اختلاف ہو جاتا ہے۔ فرض کریں تو نماز پڑھتا ہے تو دیکھیں کہ کوئی کہیں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی کہیں باندھتا ہے، کوئی چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے اب فرض کریں کہ انفرادی معاملات ہیں، یہ انفرادی معاملات ہیں۔ اجتماعی قومیں جو ترقی کرتی ہیں وہ سچائی ہے، دیانتداری ہے، اس کے اندر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ دین جس کی تعلیم دیتا ہے کہ تم سچ بولو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ ایسی سنت ہے کہ وہ کافر جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے لیکن آپ کو پھر بھی وہ کہتے تھے آپ سچے تھے، سچے ہیں، آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں رکھواتے تھے، وہ امانتیں اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ان کو یقین تھا کہ ہماری یہ چیز اگر آپ کے پاس پڑی ہے تو حفاظت میں ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کتنے جب آپ نے ہجرت فرمائی کیسا مکہ کا ماحول بنایا گیا کہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے مکہ چھوڑا، مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور اس دوران بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ امانتیں جو آپ کے پاس پڑی تھی آپ کے سپرد کی کہ آپ نے یہ لوگوں کی واپس کر کے پھر مدینہ آئے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھواتے اور وہ سمجھتے کہ یہ امانت ہماری یہاں پہ پڑی ہے تو یہ بالکل باحفاظت ہے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ مسلمانوں میں آج کہاں گئی، سچائی کہاں گئی، امانتداری کہاں گئی، اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کے اندر ناپ تول کی کمی بیشی، ناپ تول کی کمی بیشی جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نہ کوئی مطلب کرو، صحیح صحیح تولو، صحیح صحیح اس کی پیمائش کرو، یہ دین کی بات ہے۔ لیکن اس طرف کوئی نہیں جاتا، بس آج آ کے وہی یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، بس یہ صرف جو ہے راہ بھرار اختیار کرنے کے لیے ہم نے یہ کچھ باتیں ایسے جناب اصطلاحی طور پر استعمال کرنی ہیں۔ ورنہ فرض کرو کسی نے اگر جیسے بھی پڑھ لی ہے تو اس میں اس کا ذاتی فیل ہے۔ تم فرض کرو کسی چیز کو اگر کم نہ کر دیتے ہو اور پیسے تم زیادہ دیتے ہو، اس میں تو معاشرے کا نقصان ہے، تو معاشرے کا نقصان کرنے کو تم کوئی بات نہیں سمجھتے، اور کسی کا اپنا ذاتی نقصان ہو جائے، کسی ایک فرد کے نقصان کو تم جناب نقصان گنتے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ صرف اس کو جو ہے اس لیے کہ اس کو بیس بنا کر ہم اور کام کرنا نہیں چاہتے۔ تو لہذا دین، یہ سچا دین جو ہے اس نے دنیا کے اندر قیامت تک کے لیے قائم رہنا ہے، اور اس کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں، اور ایسی قربانیاں دی ہیں کہ تاریخ انسانیت کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہوں نے تو اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے رکھا تھا اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کرنے کے لیے، پھر بچ کے اسماعیل علیہ السلام کی اللہ نے ان کی جگہ پہ جانور آ گیا، اس کی قربانی دے دی گئی۔ تو یہاں پر تو نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے تو اپنی آنکھوں کے سامنے قربانیاں دیتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے شہادتیں اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی کرواتے رہے، لیکن ذرا بھی اس قوم کے اندر لفظ شاہی ڈٹے رہے۔ کیوں؟ اس لیے ڈٹے رہے کہ تاکہ اس دین کی جو تعلیمات ہیں ان کو کوئی مسخ نہ کر دے، اس کی تعلیمات کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ نہ کر دے۔ تو لہذا آپ اگر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یقینی طور پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس دین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہوں رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، ان سے اللہ نے بہت بڑی قربانیاں لی ہیں۔ تو یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں سورۃ بقرہ کی دوسرے پارے کی، تو آپ ان کو اگر غور سے دیکھیں تو یقیناً ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے جس طرح اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے قربانی دی، تو ان آیتوں کا مصداق نظر آتے ہیں، ان آیتوں کی ایک تفسیر نظر آتی ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اسی پر بات کریں گے۔ تو حضرات گرامی، جیسے آپ جانتے ہیں کہ مسجد کو اس وقت بڑے مطلب 10-12 لاکھ ابھی کم ہے، تو یہ جگہ کے لیے جو جگہ خریدی ہے مسجد کے ساتھ جو پلاٹ ہے اس کے پیسے ادا کرنے کے لیے ابھی مطلب اتنی تقریباً رقم کی ضرورت ہے۔ تو آپ بھرپور تعاون کریں، دوست احباب کو بھی کہیں، کیونکہ ٹائم جو لیا گیا تھا وہ ٹائم قریب ہے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے لیے بھی کوشش کریں۔ تو جنہوں نے خود حصہ ڈالنا ہے وہ بھی جلدی کوشش کریں، اور اپنے رشتہ داروں عزیزوں جن سے بندے کو امید ہے ان کو بھی ضرور کہیں۔ ہم اپنی ذات کے لیے بھی تو کہتے ہیں، تو لہٰذا یہ اللہ کے گھر کی خدمت کا معاملہ ہے اور اللہ کے گھر کی توسیع کا معاملہ ہے۔ تو اس کے اندر بھرپور اپنا حصہ جو ہے وہ شامل کریں، تاکہ وقت پر یہ قیمت جو ہے وہ جن سے جگہ دی ہے ان کو ادا کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے کے دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کے